آسمانوں پہ بھی، تو پھر کیوں چلے؟ براق لے کے کیوں چلا؟ کیوں اتنا سفر ہوا؟ تو پتہ چلا نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، حاضر و ناظر کا عقیدہ ہمارا ہے، اس کی تشریح کرنے کا حق بھی ہمیں حاصل ہے۔ سوال عقیدہ ساڈا ہے، تشریحاں تسی کرو گے، تفسیرہ تسی کرو گے، ہیں؟ عقیدہ ہمارا ہے، ہم تشریح کریں گے، ہم حضور کو حاضر و ناظر نورانیت و روحانیت کے طور پہ مانتے ہیں۔ مصطفیٰ کا نور ہر جگہ پہ ہے، جو معراج ہوئی وہ روحانی نہیں جسمانی ہوئی۔ ماشاءاللہ، ایک مسئلہ حل ہو گیا حاضر و ناظر کا۔ نبی حاضر و ناظر ہے، یہی سنیوں کا عقیدہ ہے۔ جب کوئی بکواس کرے نبی حاضر و ناظر ہے، یعنی اس جگہ پہ بھی ہے، اس جگہ پہ بھی ہے، اس جگہ پہ بھی ہے، اور یہاں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو نبی کی بیت بھی ہے۔ نبی حاضر ہے اور مولوی صاحب مصلی پہ چڑھ کے نماز پڑھا دیتے ہیں، ایسی واجاتیں مارتے ہیں نا یہ لوگ۔ نبی حاضر ہے تو یہ تو بہت بڑی بےادبی ہے، نبی حاضر اور امتی جو ہے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، امام بن جائے۔ جگہ تو گندی بھی بڑی ہوتی ہیں، یہ بڑی بکواسیں کرتے ہیں نا۔ جب اللہ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، عقل نہیں رہتی انسان کے اندر۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ کہا بالکل، اللہ ہی تو حاضر و ناظر ہے۔ تو میں نے کہا حاضر کا معنی ہے اس جگہ پہ ہونا، اس جگہ پہ ہونا، اس جگہ پہ ہونا۔ شرم نہیں آتی اس جگہ پہ اللہ اور تم بیٹھے ہوئے؟ حیا نہیں آتی؟ تو نبی حاضر و ناظر ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سنیو، صرف لفظوں کو یاد نہ کیا کرو، اس کا مطلب بھی سمجھا کرو۔ حضور نورانی طور پہ اور روحانی طور پہ حاضر و ناظر ہے، اپنے نور کی قوت سے دیکھ رہے ہیں، اپنی روحانیت کی قوت سے وہ حاضر ہے۔ باقی رہا جسم تو حضور جب چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ حضور کا جسد اقدس تو گنبد خزرہ کے نیچے ہے، مزار پر انوار میں ہے، لیکن جب چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ چلو آگے چلو۔ حضور جان کائنات فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کی جمع، سارے نبی جننے ہم سارے اتھے آئے ہوئے ہیں۔ میں کہا سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سارے نبی نے۔ میں کہا جڑا مرزا کانا، او مرزا کانا دجال، میں نے کہا یہ بھی تھا ادھر؟ کوئی نبی جتنے تھے وہ وہاں تھے، جو نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو نبی ہے وہ وہاں پہ موجود۔ صوفی جی سمجھ آئی؟ اچھا یہی وجہ ہے کہ مرزا کانے دجال نے حضور کی معراج کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا معراج ہوئی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا معراج اگر میں مان نہیں تو کوئی بندہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے متنبی جی، ایک ہوندہ نبی، نبی کہنے سچے نو تو متنبی کہنے جھوٹے نو۔ کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے متنبی جی تسا کہتے ہو میں ہاں نبی تے ہو تسا مسجد اقصی شب معراج، تو میں کی جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا معراج ہوئی کوئی نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اور صرف اس نے انکار نہیں کیا، بھائی مان نے کئیوں نے انکار کیا۔ ایک بندہ ہے، یہ نوٹ نکلا 75 روپے والا، دیکھا تھے اندھے دیکھ تصویر ہے، وہ وڈی داڑھی والے بابے دی، چنگی وڈیر داڑھی سو، ٹوپی بھی وڈیر اتے پائی سو، کی نام اس کا؟ سر سید احمد خان انہوں کہتے ہیں، بڑا ہیرو نہ کوئی سوچنا یار بڑا ہیرو ہے کوئی،
جس طرح قائد اعظم کوئی ہیرو ہے، ڈاکٹر اقبال ہیرو ہے، شاید یہ بھی کوئی عظیم ہیرو، کوئی ہیرو شیرو نہیں، انگریز دا ایجنٹ۔ اس نے حضور کی معراج کا انکار کیا، جانتے ہو؟ اس نے فرشتوں کا انکار کیا، اس نے جنت جہنم کا انکار کیا، انہیں کہا ہے کچھ نہیں، انہیں کہا شیطان بھی کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا میں جو ہوں، کہتا میں جو ہوں۔ اس بے ایمان نے انکار کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی انگریزوں کے ایمان پہ بنائی، لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کر کے انگریزوں کی جھولی میں بٹھایا۔ سر سید احمد خان، اس نے ایک فرقہ بنایا، فرقہ، اس فرقے کا نام ہے فرقہ نیچریہ۔ اس نے کہا یہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ نیچر ہے اصل چیز، جس نیچر پہ انسان ہوگا وہی اس کا دین ہوگا۔ فرقہ نیچریہ کا بانی ہے، اور میرے امام اعلی حضرت کشتہ عشق و محبت، جس نے ہمیں دسیا سرکار نے عشق کنج کرید ہے، بابا خادم حسین رضوی نے اعلی حضرت تو سکھیا جی۔ تسی بابے نے نعرے لاندے ہو، بابے نے احمد رضا خان سے سیکھا ہے۔ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کافر ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد کے اندر آپ نے لکھا، فرمایا یہ کافر ہے، اس نے ضروریات اسلام، ضروریات دین کا انکار کیا۔ لیکن ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو اس کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ ہم کبھی علماء کے پاس آئیں تو ہمیں پتہ چلے، کبھی مدرسے میں آئیں تو پتہ چلے، کبھی دین سے ہم محبت کریں، رغبت رکھیں تو ہمیں پتہ چلے نا۔ ازی ویکھیا منہ سکول دا، تو سکول ہی پڑھے ہیں مطالعہ پاکستان، ہر پیپر دے وچ ہر ایگزام دے اندر اندا سوال آ جاتا ہے جی ان دی خدمات لکھو جی، حضرت صاحب نے کیتا کہ یہ گند مارے ہیں، ایسا گند مارے، ایسا گند مارے ہے کہ اب مسلمانوں کے ذہن میں اعلیٰ تعلیم انگریز کی تعلیم بن گئی۔ معاذ اللہ، جو مدارس جہاں پہ قرآن اور حدیث اور فقہ، قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں آئی، اس کے مقابلے میں جو کو ایڈوکیشن ہے، گندی تعلیم، انگریز کی تعلیم، اس کو اعلیٰ تعلیم کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ انتقال نام ہے۔ فرمایا یہ بندہ کافر ہے۔ پتہ نہیں یہ حکومت نے کون سی اس کی خدمات تھی جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تصویر لگا دی ہے 75 روپے دا 75 روپے دا نوٹ بھی تو میں کیا نیبل ہی ہے نا، چل نہیں سکیا اس واسطے کہ اس باندر کی تصویر لگی ہے، منحوسی تصویر جو لگ گئی۔ تو ماشاءاللہ لوگ بھی میں دیکھے یہ جڑے جوان کئی بابے بھی نا بڑے نپالو کا کے رکھتے کہ ڈالر ہو گئے تو 100 روپے تو بھی چلے جیلہ تو بندیو نوی شکلانے نواں رنگ آ جاتے ہیں۔ واہ مسلمانوں واہ، شکل نہ ویکھیا کرو، قدر ویکھیا کرو، معیار ویکھیا کرو۔ تو اس نے بھی حضور کی معراج کا انکار کیا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی جمع آئے رمہ بدنا سبحان اللہ کا تے ہن تو انو سبحان اللہ کہنی پینی، وہ تو خطبے پڑھے نبیاں رسولہ۔ حضرت آدم نے خطبہ پڑھا، کیا اللہ کی حمد کی اپنی شان بیان کی۔ حضرت ابراہیم نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد کی اپنی شان بیان کی۔ حضرت اسماعیل نے اللہ کی حمد کی اپنی شان بیان کی۔ حضرت داؤد نے اللہ کی حمد کی اپنی شان بیان کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی حمد کی اپنی شان بیان کی۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی حمد کی اور اپنی شان بیان کی۔ اب باری آئی آخر میں مصطفیٰ جان رحمت کی، خصوصی خطاب، خصوصی خطبہ مصطفیٰ نے ادا کیا۔ آئے ہائے یار خدا دی قسم محفل کنج نہیں ہونی ہے،
اس محفل دے وچ تیرا میرا پیر آ جائے اسی کہیے جی محفل کوئی نہیں کائنات دے وچ تے جس محفل دے وچ اللہ دا حبیب آ جائے یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور جانے کائنات کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا بیان کیا؟ سامنے نبی بیٹھے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی, اپنی شان بیان کی. امتیوں نے چپ نہیں رہنا, چپ نہیں رہنا تے چپ رہنا بندہ بھی نہیں. خدا کی حمد کی, اپنی شان بیان کی اور پھر تمہارا تذکرہ کیا ہے. حضور نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امة وجعل امتی امة وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون. فرمایا او نبیوں او رسولوں, اللہ نے مجھے وہ عطا فرمائی ہے آئی تو دنیا میں سب سے بعد میں ہے لیکن قیامت والے دیہاڑے جنت میں سب سے پہلے جائے. خدا دی قسم چار جی ہونا تے بندہ اپنے پیو دا تذکرہ نہیں کرتا. آج اے وقت آیا ہے, ہاں جی یہ نبی آخر الزمان ہے, یہ نبیوں کے تاجدار ہیں. خدا کی قسم سامنے نبی لیکن اپنی امت کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنی امت کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے. ذرا محبت سے سبحان اللہ. دھماکے ہوندے رہندے نے, سنیو بولو سبحان اللہ. حضور جان کائنات میں کلمہ پڑھا, ہماری شانوں کو بیان کیا. اس کے بعد حضور جان کائنات سارے نبیوں کی امامت فرمائی. سارے نبی پیچھے کھڑے تھے, حضور مصلی امامت پہ کھڑے. اس لیے ہم سرکار کو امام الانبیاء کہتے ہیں, نبیوں کے امام. کیسے؟ شب معراج پریکٹیکل. اور یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں حضرت آدم تا عیسیٰ سارے نبی ہوتے جمع, اے نہیں کہ نبیاں دیاں روحاں جمع, نبی جمع نبی. یہ نہیں کہ آدم کی روح آ گئی, عیسیٰ اور موسیٰ کی روح آ گئی, داؤد و سلیمان کی روح آ گئی, فرمایا خود نبی آ گئے. اس واسطے میں کہنا واقعہ معراج فقط سنی بیان کر سکتا ہے. ہونا دا کام نہیں, باٹروں بار والی قوم دا کام نہیں واقعہ معراج بیان کرنا. کیوں اٹھ کے سوال کر سکتا ہے مولوی جی تساں دے کہندے ہو نبی مر کے مٹی تے مل گیا, شب معراج آدم تے عیسیٰ سارے نبی اپنی قبراں چ اٹھ کے مسجد اقصی کتھوں آ گئے تے نبی دے بوتھا بن جانا؟ جواب کوئی نہیں آنا. یہ فقط وہی بیان کرے گا جندہ نظریہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور جانے کائنات زندہ ہے, اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, نظریہ ہے. کوئی پوچھے جی کتنے لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہے. ہم تو ہر بات قرآن سے کرتے ہیں, قرآن میں کہا بالکل لکھے ہے. ذرا سبحان اللہ بولو تو یہ قرآن میں لکھا ہے نبی زندہ ہے. میں کہا لکھے ہیں, کہا کتھے؟ میں نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. کب میں نے نبی کے بارے میں پوچھا ہے, تم نے شہید کے بارے میں بتا دیا ہے. میں نے کہا شہید زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے. کہا یہ تو شہید زندہ ہے. میں نے کہا نبی بھی زندہ ہے. کہا نبی دکھو. میں نے کہا شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے. کہا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا تنوانی بھی کوئی نہیں. سمجھ انہوں آندھی جندے چکل ہو گئے تو جندے چکل نہ ہو گئے انہوں سمجھ کدی
لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں، شہید زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے۔ وہ کیسے؟ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، کوئی 17ویں سکیل کا ہے، کوئی 20ویں سکیل کا ہے، کوئی 22ویں سکیل کا ہے۔ دوسر بھائی 17ویں سکیل کا جو افسر ہے، اس کو اگر حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ یہ سہولت دیتی ہے کہ تمہارا میڈیکل فری ہے، رہائش بھی تمہارے لیے فری ہے، یہ سہولت ہے اس کو، کس کو؟ 17ویں سکیل کا جو بندہ ہے۔ تو جو 20ویں سکیل کا بندہ ہوگا، میں اس کے لیے سہولت ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ بھی ہے دینا، سمجھ کوئی نہیں چلی تو جمیل صاحب جو 20ویں کا ہوگا اس کا میڈیکل بھی فری اور رہائش بھی فری، اور انہوں جانے کار بھی ملنی ہے، کار سواری بھی ملنی فری، تیل بھی فری۔ کیوں؟ سکیل جو بڑا ہے، سکیل بڑا ہوئے تو سہولتاں زیادہ ہو جاندیاں نے، اے نہیں کہ گھٹ جاندیاں نے۔ تو میں کہا 22ویں سکیل دا جڑا بندہ ہوئے تو ان دا تو میڈیکل فری نہیں نہ ہوئے گا، نہیں اس کا تو میڈیکل بھی فری ہوگا، اس کو تو رہائش بھی فری ہوگی، گاڑی بھی فری ہے، تیل بھی فری ہے، تے برطانیہ دا ویزا بھی فری ہے۔ اور میں کیا عقل کے اندے پھر تو سمجھا نہیں جو مراتب ہیں، جو منازل اللہ نے کیسے رکھے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اس کے اوپر صدیقین ہیں، اس کے اوپر نبیین ہیں۔ مانا کا شہید تھلڑے درجے دا سکیل والا بندہ ہے، اس کو سہولت کیا ہے کہ تو زندہ ہے۔ تو جو اس کے اوپر والا سکیل ہے صدیقین کا، تو وہ بھی زندہ ہے، اور صدیقوں سے اوپر جن کا سکیل وہ ہے نبیین، اور وہ بھی زندہ، اور نبیوں سے اوپر جن کا سکیل، بلکہ وہاں تو سکیل ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گریڈ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گنتی ختم، عداد و شمار ختم۔ جب شہید زندہ ہے تو صدیق بھی زندہ، جب صدیق زندہ تو نبی زندہ، اور جب نبی زندہ تو نبیوں کا امام محمد رسول اللہ بھی زندہ۔ سمجھ چلی جے، نبی زندہ ہے تو ہونے انشاءاللہ تو اگر کسی نے پوچھ لیا کتھے لکھے ہے تو کا قرآن میں جو لکھے ہے نبی کتھے زندہ ہے، کتھے لکھے ہے، کہڑی آیت پڑھنی شہیدہ والی؟ جو کہ کوئی شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور کا کلمہ پڑھ کے میدان میں کود پڑے اور جان دے دے۔ میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھ کے غلامی کا پٹا ڈال کے جان دے وہ زندہ ہے، تو جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ مر گیا ہے۔ جب غلام زندہ ہے تو آقا بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ اب تمہیں سنیو کوئی اغوا نہیں کر سکتا، تو نبی زندہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پہلا کی سی نبی حاضر و ناظر ہے، دوسرا نبی زندہ ہے، بولو نبی۔ چلیے اگے ان پرواز اتے دی سبحان اللہ بھی اچھی آنی چاہیے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر آپ نے جنت کو ملاحظہ کیا، جہنم کو ملاحظہ کیا، بیت معمور پہ آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، سدرہ پہ تشریف لے گئے، اور جب آگے بڑھنے لگے تو جبریل ٹھہر گئے۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ مکے سے چلا بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان، اور آسمانوں سے جنت، اور جنت سے پھر سدرہ تک گیا، اور اب ساتھ چھوڑا کہ یا رسول اللہ مجبوری ہے، لو دنوت انملتا لاحترقتو۔ آقا مجبوری یہ ہے کہ اگر میں اس مقام سے ایک کپورا، توجہ ہے تو
ایک انچ بھی اگے ودنا نا تو میں جل کے راک ہو جانا. ویسے گفتگو بندہ کسی سے کرتا انداز یہ ہوتا ہے میں تیرے نال ایک قدم بھی اگے نہیں چل سکتا کی ایک قدم بھی. لیکن جبریل یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کہا ان ملتن قدم واسطے نہیں آنا. ایک انگلی دا جڑا ایک پورا ہے نا جنہوں ایک انچ کہندے ہو اس کو عربی میں ان ملتن کہتے ہیں. کہا ایک پورا بھی یا رسول اللہ میں آگے بڑھتا ہوں تو چل کے راک ہو جاتا ہوں. کہتے جبریل مصطفیٰ کو لے کے گئے تھے. میں نے کہا سدرہ تک تو چلو تیری مان لیتے ہیں جبریل ساتھ تھے لیکن آگے کون لے کے گیا تھا؟ آگے تو جبریل نہیں تھے. جبریل تو خود جو ہے وہ عذر خواہی کر رہے ہیں کہ میں آگے جا ہی نہیں سکتا وگرنہ جل جاؤں گا. تو حضور آگے اکیلے گئے. اور پھر جبریل آگے جلتے کیوں ہیں؟ اس میں راز کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ علماء نے 2 وجہ بیان کی. ایک بڑی مشہور ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی. فرمایا اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ایسی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی حضور برداشت کر لیں گے جبریل نہیں برداشت کر سکتا. جل کے میں راک ہو جاؤں آگے نہیں میں بڑھ سکتا اس لیے میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں. لیکن دوسری جو وجہ علماء نے اشاعت نے صوفیاء نے لکھی وہ کیا؟ فرمایا حضور جانے کائنات کو شب معراج اللہ نے حضور کی جو 3 شانیں تھی نا تینوں شانوں کو معراج نصیب ہوئی. ذرا محبت سے سبحان اللہ کو تو میں بتاؤں. حضور کی ایک شان ہے بشریت محمدیہ. ایک حضور کی شان ہے نورانیت محمدیہ اور ایک حضور کی شان ہے حقیقت محمدیہ. بشریت نورانیت اور حقیقت. شب معراج اللہ نے حضور کی تینوں شانوں کو 3 معراجیں عطا فرمائی ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک امامت انبیاء تک حضور کی جو بشریت تھی اس کو معراج نصیب ہوئی. بشریت محمدیہ کو. اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرہ تک یہ نورانیت محمدیہ کی معراج تھی. اور سدرہ سے آگے لا مکان تک خدا کے جلوے دیکھنے تک یہ حقیقت محمدیہ کی معراج تھی. اب ذرا سمجھو لو دنوت ان ملتا لاحترقتو کا معنی. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکہ سے چلے بیت المقدس آپ کی شان بشریت آپ پہ غالب تھی اور میں ہوں نور کا اس لیے میں آپ کے ساتھ رہا. مسجد اقصی سے سدرہ تک آپ کی شان نورانیت آپ پہ غالب تھی اور میں ہوں نور کا اس لیے میں آپ کے ساتھ رہا. اور آپ سدرہ سے لامکان تک آپ کی شان جو حقیقت محمدیہ ہے وہ آپ پہ غالب ہوگی اور میں ہوں نور کا میں آپ کی حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا ہوں. اس لیے یا رسول اللہ میں آگے بڑھتا ہوں نا تو جل کے راک ہو جاتا ہوں. جل کے راک ہوتا ہوں. حضور کی حقیقت تو جبریل بھی نہیں جان سکتے یار. 4 فٹ دا مولوی کی سمجھے گا؟ وہ جبریل 600 پروں کا مالک ایک پر کھول چھٹے تے کائنات اندے پر تھلے آ جائے. دن دی پرواز دا عالم ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی کنویں میں یوسف کو پھینکیں سدرہ سے پرواز کر کے یوسف کے نیچے گرنے سے پہلے اپنے پر یوسف کے نیچے بچھا دیتا ہے. لیکن حضور کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا. دیکھے گا تو جل کے راک ہو جائے گا. ذرا محبت سے سبحان اللہ. تو فرشتوں میں سرکار کی مثل کوئی نہیں. بشروں میں انسان کی مثل ہو سکتا ہے؟ حضور جانے کائنات تو ٹھیک ہے جبریل آگے چلے.
چلے آگے سے، چلے 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 آگے، آئے چلے آگے۔ اب ہر طرف نور ہی نور ہے، اب اس کو جگہ کہہ نہیں سکتے، مکان کہہ نہیں سکتے، لا مکان ہے۔ کوئی جسم نہیں، کوئی جسمانیت نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی مکانیات نہیں، کوئی جہت نہیں، کوئی جہات نہیں، حدود اربع سے پاک ہے، ہر طرف نور کا نور 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 نور۔ اس وقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے لہجے میں ایک آواز آتی ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو تو میں بولوں۔ صدیق اکبر کے لہجے میں ایک آواز آتی ہے خدا کی طرف سے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، پیارے ٹھہر جا، اب تو بڑا اوپر آ گیا، اب تیرا رب آگے بڑھ کے تجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ آواز خدا کی ہے۔ یہاں پہ یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے نے آواز لگا دی، امام زرقانی نے رد کیا، فرمایا نہیں، فرشتہ نہیں تھا، خود خدا تھا، لیکن لہجہ ابو بکر کا تھا۔ میں نے کہا قربان جائے ابو بکر تیری صداقت پہ، تیری عظمت پہ، ہیں جس کے لہجے میں خود خدا کلام کرتا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں خیال آیا، اس لا مقام پہ جہاں پہ کوئی بشر نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا، وہاں پہ ابو بکر کیسے آ گیا؟ ابھی بھی زیادتی ہوگی، سنیو اگر چپ رہو۔ فرمایا ابو بکر نہیں ہے، تیرا رب ہے، لیکن لہجہ ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کے لہجے میں خدا نے مصطفیٰ سے کلام فرمایا۔ اور پھر جانتے ہو سدرہ پہ جبریل امین سے جب حضور رخصت ہو رہے تھے تو فرمانے لگے، جبریل تو میرا صحابی بھی ہے، میرا ساتھی بھی ہے، وحی کا امین بھی ہے، اور تو نے میرا جد اعلیٰ ابراہیم پہ ایک احسان کیا تھا۔ جب نمرود ناپاک نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، تو آیا اور کہا ابراہیم میں فرشتوں کا سردار ہوں، کوئی مدد چاہیے، کوئی ضرورت ہے، کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لو، میں پورا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت میں نور کی شکل میں ابراہیم کی پشت میں تھا۔ جب تم آئے تھے نا ابراہیم کے پاس تو میں ابراہیم کی پشت میں تھا، تو نے ان پہ احسان کیا نا، تو آج میں اس احسان کا بدلہ چکاتا ہوں۔ جبریل آج میں جا رہا ہوں، وہاں تک تیری رسائی کوئی نہیں، تو جا نہیں سکتا۔ تو نے ابراہیم سے پوچھا تھا کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے، آج میں تم سے پوچھتا ہوں، جبریل کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے تو کر لو۔ جبریل بھی مصطفیٰ کی طبیعت سے بڑے واقف تھے، کہا یا رسول اللہ ایسے کریں، اللہ کی بارگاہ میں ایک اجازت لے لیں۔ فرمایا کیا اجازت لینی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط پہ چلنے لگے نا، پل صراط ہے بڑی ڈاڈی، بال سے زیادہ بریک، تلوار سے زیادہ تیز تے جہنم دے اتے، بڑی ڈاڈی پل صراط پل ہے، کہ اللہ سے اجازت لیجئے گا جب آپ کی امت پل صراط پہ گزرنے لگے نا تو جبریل آپ کی امت کے قدموں کے نیچے پر بچھا دے۔ جبریل کو پتا ہے مصطفیٰ کو خوش کیسے کرنا ہے، حضور کو خوش کیسے کرنا ہے۔ آقا اللہ کے بعد، خدا کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ عرضی بھی جبریل کی پیش کی ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آگے جواب بھی سننا چاہتے ہو خدا نے کیا دیا؟ تو اساں سے روایتوں تک سنے ہیں مولویاں کو لو، تو جبریل نے کہا چھڑیا تے بس ہو گیا، ہویا بھی تے نہیں بھی ہویا، لیکن تانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تواڈے واسطے ہو گیا جی، تواڈے واسطے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جبریل کہ یہ عرضی ہے جب میری امت پل صراط پہ قدم رکھے تو جبریل کو اجازت مل جائے وہ اپنے پر میری امت کے قدموں کے نیچے بچھا دے۔ محبوب ہم نے اس کی عرضی کو قبول کیا ہے۔